بنام خداوند بخشندہ و مہربان۔ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، آج تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں لگا پایا۔ اس وسیع و عریض کائنات کا سب سے چھوٹا حصہ یہ وہ کرۂ ارض ہے جس پر ہماری زندگی رواں دواں ہے۔ اس کرۂ ارض پر اللہ کے کائنات کی تخلیق کا سب سے بڑا راز کیا ہے، ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث قدسی سے مدد لیتے ہیں۔ کرۂ ارض کو جب اللہ پاک نے مختلف سیاروں سے الگ فرمایا، کانتا رتکن، پہلے تو کائنات دھواں تھی، ففتقناہما، پھر اللہ نے ان چیزوں کو الگ کیا ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ، جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ جب یہ کرۂ ارض تخلیق ہوا تو اللہ پاک نے اس کرۂ ارض پر جس جغرافیہ کو اور جس عمرانیات کو تخلیق فرمانا شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے پہاڑ تخلیق فرمائے۔ فرشتے یہ مناظر دیکھ رہے تھے، پہاڑوں کی سختی اور اونچائی اور ان کی وسعت دیکھتے ہوئے فرشتوں نے رب ذوالجلال کے حضور عرض کیا، یا اللہ اتنی سخت مخلوق آپ نے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جی بالکل۔ تو فرشتوں کے ذہن میں سوال اٹھا کہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس سے زیادہ سخت مخلوق جو میں پیدا کروں گا وہ ہے لوہا، کیونکہ آپ لوہے سے پہاڑوں کو توڑ سکتے ہیں۔ فرشتے اور زیادہ حیران ہونے لگے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے رب جلیل، کیا لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بھی میں بنانے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آگ، کیونکہ آگ لوہے کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ فرشتے اور مزید حیران ہونے لگے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آگ سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز آپ نے بنائی ہے یا بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا میں آگ سے بھی زیادہ سخت چیز بناتا ہوں، وہ ہے پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ فرشتے اور زیادہ حیران ہونے لگے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ حالانکہ پانی اپنے جوہر میں نرم ہے، مائع چیز ہے ایک، لیکن اس میں طاقت ہے آگ کو بجھانے کی، اس لیے وہ آگ سے زیادہ سخت اللہ نے ثابت فرمایا۔ تو جب پانی کی سختی سے زیادہ مخلوق کے متعلق فرشتوں نے سوال اٹھایا تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے زیادہ سخت چیز جو میں بنانے والا ہوں وہ ہے ہوا، جو کرۂ ارض کا جتنا بھی احاطہ ہے اس کے ارد گرد ہر وقت موجود رہے گی، اور کرۂ ارض چونکہ اپنے مدار اور محور میں محو گردش رہتا ہے، تو جہاں سے وہ گزرتا ہے تو اس میں ایک اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا لگنے لگی ہے۔ تو ہوا وہ چیز ہے جو سمندروں میں جب جانے لگتی ہے تو سمندر میں اتھل پتھل پیدا کرنے لگتی ہے، طوفان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیلاب میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اور زیادہ حیران ہونے لگے۔ عرض کیا فرشتوں نے کہ یا اللہ ہوا سے زیادہ بھی کوئی مخلوق ہے جو سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں، یہ وہ مخلوق ہے جو تخلیق کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، وہ ہے انسان، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے اندر اپنی صفات کا عکس رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے عام مخلوقات کی طرح کن فیکون سے پیدا نہیں فرمایا۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اس کو بنایا ہے۔ پھر اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح میں سے جب اللہ نے اس میں روح پھونکی تو انسان کے اندر خلافت کا جوہر پیدا ہو گیا، نائب اللہ فی الارض، یعنی کرۂ ارض پر اللہ کی نیابت کرنے والا۔ نیابت کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ آپ خود کو اللہ کی صفات سے متصف کر دیں، یعنی آپ کے اندر اللہ کی صفات کو اپنانے کی امانت موجود ہے، اس کو بروئے کار لائیں،
اور اس امانت کے توسط سے اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑا راز اس لیے ہے کہ جتنی بھی سخت مخلوقات کا ذکر ہوا، پہاڑوں کا ذکر ہوا، لوہے کا ذکر ہوا، آگ کا ذکر ہوا، پانی کا ذکر ہوا، ہوا کا ذکر ہوا، تو انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی صلاحیتوں سے ان سب چیزوں کو اپنے ضبط میں لا سکتا ہے، ان سب چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے اور ان کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے خود بتایا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی بھی انفس و آفاق میں چیزیں ہیں، چاہے وہ فضا میں ہیں، چاہے وہ کرۂ ارض پر ہیں، مخلوقات کی صورت میں ہیں، جانوروں کی صورت میں ہیں، حشرات الارض کی صورت میں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے انسان کے لیے وہ مخلوقات تابع فرما دی ہیں، لیکن وہ مخلوقات تابع تب ہوں گی جب انسان اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے گا، اور وہ صلاحیت کا جوہر جو ہے دراصل اللہ کی روح ہے، جس کی وجہ سے انسان نائب اللہ فی الارض ہے۔ نائب اللہ فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو زمین پر فروغ دے گا، اور ان صفات میں سب سے بڑی جو صفت ہے وہ ہے صفت ربوبیت، جس میں نشو و نما کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی کو پالنا، پوسنا، اس کو نشو و نما کے مراحل سے گزار کے چھوٹی چیز سے اس کو نشو و نما کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچا کے مکمل کر دینا، یہ انسان ہے جس کے تابع اللہ نے ہر چیز کو کر دیا ہے۔ پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اب آپ ان کے سامنے سربت سجود ہو جائیں، کیونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس راز کو ہم کیسے بروئے کار لائیں گے؟ وقتاً فوقتاً ہماری آپ کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہیں گی، ہم ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو سکھائیں گے اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے۔